अस्सलामु अलैकुम दोस्तों पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि इसमिहान सुल्ताना कई कबीले में आ गई थी और उस्मान साहब ने वालिदा सुल्ताना के दिए हुए हुक्मनामे को कुचल दिया था। दोस्तों कुल्लू उस्मान सीज़न 4 एपिसोड 91 में हम देखेंगे कि उस्मान साहब इसमिहान सुल्ताना को कहते हैं कि इसमिहान सुल्ताना हम कभी भी किसी के दिए हुए के सहारे कभी आगे नहीं बढ़े, जो भी हम चाहते हैं वो हासिल कर लेते हैं। वालिदा सुल्ताना, जो चीज़ हमने खोई नहीं तुम हमें वो चीज़ वापस कैसे दे सकती हो, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वालिदा सुल्ताना। इसमिहान सुल्ताना इसके बाद खड़ी हो जाती है। इसमिहान सुल्ताना कहती है कि उस्मान साहब तुम वालिदा सुल्ताना को इनकार कर रहे हो, तुम ये समझदारी का इनकार नहीं कर रहे। उस्मान साहब, इन ज़मीनों में जो दिल लोग आपके दिल रखते हैं वो बहुत ही कम लोग हैं और वो लोग जो आपको पसंद नहीं करते उनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा है। उस्मान साहब, लोग आपकी वजह से एक से दूसरी से तीसरी जगह जाकर थक गए हैं, आपकी इस फितरत की वजह से। उस्मान साहब, जिन लोगों ने अपने प्यारों की जानें दी हैं वो लोग आपके पीछे चल के थक गए हैं। उस्मान साहब कहते हैं यकीन ऐसे लोग भी वालिदा सुल्ताना, लेकिन हम जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर हमारी ज़मीनें होंगी। अब हमें बताएं कि हम लोग क्यों लड़ते हैं। वो लोग जो गुमराह हो चुके हैं वो हमें कभी समझ ही नहीं सके और मुझे अफसोस है कि तुम भी मुझे कभी समझ नहीं सकी वालिदा सुल्ताना, लेकिन जिन लोगों को हमारा मकसद मिल चुका है वो आपको ये मकसद अच्छी तरह समझा देंगे। इस पर वालिदा सुल्ताना कहती है कि उस्मान साहब, तुम सरहदों के एक बागी सरदार हो, अच्छा तुमने मेरी पेशकश को ठुकरा दिया है। मुझे बताओ उस्मान साहब, क्या तुम अपनी एक कबीले के साथ अपनी जंग को जारी रख सकोगे? इस पर उस्मान साहब वालिदा सुल्ताना को कहते हैं कि वालिदा सुल्ताना, आपकी जड़ें यहाँ पर नहीं हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पर बहुत ही कमजोर हो। मुझे ये बताओगे तुम कब तक इन जमीनों में अपने जुल्म के साथ खड़ी रहोगी? इस पर वालिदा सुल्ताना कहती है मेरी मौत तक ये ज़मीनें हमारी हैं। उस्मान साहब, मैं चाहती हूँ कि हम लोग मिलकर ही इन ज़मीनों का दिफा करें, इसलिए मैंने आपको आपका शहर वापस कर दिया है, लेकिन जैसे आपकी मर्जी। उस्मान साहब, अब ये मसला और ज़्यादा बढ़ रहा है। कल गरमान कबीले, करासी कबीले और जानदार कबीले के सरदारान दीवान में जमा हो रहे हैं, आप भी वहाँ पर ज़रूर आएंगे उस्मान साहब। बस ये कर वालिदा सुल्ताना वहाँ से जाने लगती है तो पीछे से उस्मान साहब कहते हैं कल मैं दीवान में ज़रूर आऊँगा वालिदा सुल्ताना, उसके बाद हम खेमे में ख़वातीन को देखेंगे। अलगन खातून कहती है कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ये राज कैसा राज है, तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? उसके बाद बाला खातून एक ज़र्रा निकाल लेती हैं और कहती हैं कि अलगन खातून, ये राज है, ये ज़र्रा अब तुम पहनने वाली हो। इस पर अलगन खातून हैरानगी से पूछती हैं ये ज़र्रा मैं पहनने वाली हूँ, मैं भला एक ज़र्रा कैसे पहनूंगी? बाला खातून, अलगन खातून बहुत ही हैरान हो जाती है, कहती है कि ख़वातीन मैं पहले ही तलवारबाजी में उलझी हुई हूँ और अब मैं ज़रा कैसे पहन सकती हूँ? इसे मालूम खातून अलगन खातून को बताती है अलगन खातून तुम एक वजीफे पर जा रही हो। अलगन खातून पूछती क्या ये वजीफा बहुत अहम है? अलगन खातून कहती है कि ख़वातीन मुझे डराएं मत, पहले तलवारबाजी फिर ये ज़र्रा और अब ये बहुत ही अहम वजीफा। ख़वातीन मुझे बताएं कि मेरे साथ क्या करने वाली हो, अगर ये इसमियान के बारे में कुछ है तो मैं ये बिल्कुल नहीं करूँगी। इसमियान सुल्ताना तो मुझे जिंदा चबा जाएगी, वो बहुत से सिपाहियों के साथ आएगी और मुझे मार डालेगी। तो बाला खातून और मालून खातून से तसल्ली देते हुए कहती हैं अलगन खातून तुम पहले थोड़ा शांत हो जाओ, अगर इसमियान सुल्ताना नहीं तो फिर तुम्हें ज़रूर बेंगी खातून के पीछे भेजोगी, वो खातून भी बहुत जालिम है, वो भी मुझे जिंदा खा जाएगी। ऐसे मालून खातून अलगन खातून को बताती है कि अलगन खातून तुम कोपड़ी हिसार किले जा रही हो, तुम कोपड़ी हिसार किले जाकर वहाँ पर मालूमात हासिल करोगी। इस पर अलगन खातून थोड़ा और हैरान हो जाती है और कहती है कि आप मुझे जासूस बनना होगा। वो अपनी किस्मत को रोने लगती है और कहती है कि वाह अलगन खातून वाह, तुम्हें अपने वजीफे को पूरा करने के लिए काफिरों के दरमियान जाना होगा। इस पर बाला खातून उसे समझाती है कि और कहती है कि हम वहाँ तुम्हें अकेला नहीं भेज रहे अलगन खातून, तुम्हारे साथ उस्मान साहब एक हुनरमंद साथी तुम्हारे साथ भेजेंगे, इसलिए उस्मान साहब तुम्हारे साथ जरकुताए अल्प को साथ भेज रहे हैं। इस पर अलगन खातून दिल ही दिल में खुश हो जाती है, लेकिन ऊपर से कहती है कि जरकुताई की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूर कोई गलती करेगा लेकिन मैं खुद ही संभाल सकती हूँ। बाला खातून कहती है कि ठीक है फिर अलगन खातून, मैं उस्मान साहब से बात करती हूँ कि अलगन खातून अकेले ही जाना चाहती है, फिर मैं तुम्हें आकर बताती हूँ। लेकिन अलगन खातून बाला खातून को रोक देती हैं और कहती हैं कि अगर ये उस्मान साहब ने फैसला किया है तो उस्मान साहब ने ये ठीक ही फैसला किया होगा। अगर जरकुताई मेरे साथ आ रहा है तो मैं जरकुताई को भी सिखा दूंगी कि जासूसी कैसे करते हैं। उसके बाद हम जंगल में वालिदा सुल्ताना को देखेंगे। बेंगी खातून उसके बाद जंगल में आ जाती है,
بینگی خاتون آتے ہوئے کہتی ہے کہ خیر ہے والدہ سلطانہ، مجھے لگتا ہے کہ آپ جلدی میں ہیں، آپ نے مجھے اتنی جلدی کیوں بلوایا ہے؟ والدہ سلطانہ کہتی ہے کہ بالکل خیریت ہے بینگی خاتون، لیکن میں آج آپ کو ایک فرض سونپنا چاہتی ہوں، اب سے آپ کے ہاتھ میں تمام کایوں کی تقدیر ہو بینگی خاتون۔ اس پر بینگی خاتون کہتی ہے کہ وہ کیسے والدہ سلطانہ، میرا تو کایوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ والدہ سلطانہ کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تمہارا پہلے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن اب ضرور ہوگا بینگی خاتون، آپ کو سب سے پہلے الججک اور آگ تیمور کی شادی کرانی ہوگی۔ اسے بینگی خاتون فوراً ہی جواب دیتی ہیں، والدہ سلطانہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، آپ مجھ سے ہر چیز مانگ سکتی ہیں والدہ سلطانہ، یہاں تک کہ میری جان بھی، لیکن یہ میں نہیں کروں گی۔ اس پر والدہ سلطانہ کہتی ہے کہ بینگی خاتون آپ نے مجھے سن لیا ہوگا، ذرا اپنی عقل کا استعمال کرو بینگی خاتون، ہم چاہیں جتنی بھی کوشش کر لیں ان دونوں کو روک نہیں سکتے۔ لیکن بینگی خاتون کہتی ہے کہ والدہ سلطانہ ایسا نہ کریں، اگر آپ نے میری بیٹی دے دی تو میں ہمیشہ سے اپنی بیٹی کو کھو دوں گی والدہ سلطانہ۔ اس کے بعد ہم کائے قبیلے میں دیکھتے ہیں، عثمان صاحب کو دیکھیں گے جہاں پر ملوم خاتون، اچھا تو عثمان صاحب، والدہ سلطانہ اب امن چاہتی ہے، یہاں تک کہ وہ شہر واپس کرنے کے لیے بھی راضی ہو چکی ہے، لیکن عثمان صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ والدہ سلطانہ کا کیا فائدہ ہوگا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ والدہ سلطانہ بہت ہی بے چین ہے، کوئی تو چیز ایسی ہوگی جو اسے امن کے لیے آمادہ کر رہی ہے، یقیناً وہ کوئی بڑی مصیبت لے کر آئے گی۔ اس پر بالا خاتون کہتی ہے کہ عثمان صاحب مجھے لگتا ہے کہ والدہ سلطانہ اب سمجھ چکی ہے کہ بندر اور اختم صاحب ان سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اس لیے وہ آپ کو اپنے ساتھ ملانا چاہتی ہے۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ تمہاری یہ بات سچ ہو سکتی ہے بالا، کیونکہ اس نے باقی سرداران کو بھی دعوت دی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہے، لیکن ابھی کے لیے ہم یہ کہ وہ اس کو فی الحال ہماری ضرورت ہے۔ ملعون خاتون کہتی ہے کہ اس پر اب کیا کریں گے ہم جناب؟ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اب والدہ سلطانہ ہماری محتاج ہو چکی ہے، تو ہم جو چاہیں گے وہی کریں گے۔ اس پر لیکن بالا خاتون کہتی ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ کوپڑی حصار قلعہ ہے، عثمان صاحب وہاں ہمارے جاسوس بھی گھسنے کے لیے تیار ہیں، اس کے بعد ہم جنگل میں بینگی خاتون کو دیکھیں گے۔ والدہ سلطانہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں یہ رشتہ قبول کرنا ہوگا بینگی خاتون، مجھے ڈائریکٹ، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اپنی بیٹی کو کھو دو گی، اس لیے آگ تیمور اور الججک کی شادی ہوگی، ابھی کے بارے میں نہیں بینگی خاتون، مستقبل کے بارے میں سوچو۔ ایک بار جب میں عثمان کو تخت سے ہٹا دوں گی، اس کے بعد پھر میں آگ تیمور کو اسی سرداری میں بٹھاؤں گی، آپ پھر اپنے داماد کے ساتھ پورے کایوں پر حکمرانی کریں گی بینگی خاتون۔ آگ تیمور اپنے چچا عثمان صاحب جیسا نہیں ہے، وہ بہت ہی نرم دل ہے، آگ جسے چاہیں ویسے آگ تیمور کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتی ہیں۔ بینگی خاتون پوچھتی ہے کہ والدہ سلطانہ یہ کب اور کیسے ہوگا؟ والدہ سلطانہ کہتی ہے جب میں چاہوں گی بینگی خاتون، یہ تبھی ہوگا، لڑکا پہلے ہی آپ کی لڑکی کی محبت میں پاگل ہے، ایک عاشق کو بیوقوف بنانے سے کام کوئی آسان نہیں ہو سکتا، جب آگ تیمور آپ کا داماد بن جائے گا تو تم تمام کایوں پر حکمرانی کرو گی، اور بینگی خاتون جب آپ تمام کایوں پر حکمرانی کرو گی تو میں پوری سرحدوں پر حکومت کروں گی۔ اس کے بعد ہم عثمان صاحب کو دیکھیں گے جو سوگوت میں شیخ ادب علی کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ترکس صاحب پہلے ہی شیخ ادب علی کے پاس موجود تھے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ میرے شیخ آپ نے مجھے بلوایا تھا۔ شیخ ادب علی عثمان صاحب کو بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد شیخ ادب علی بھی کہتے ہیں کہ آپ کو گپ شپ کیے ہوئے کتنا وقت ہو گیا ہے؟ دوستوں کے درمیان بات چیت بہت ہی اہم ہوتی ہے اور اس طرح ہم ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ شیخ حضرت ہم دونوں کے درمیان یہ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، ہم کسی بھی شیطان کو اپنے درمیان گھسنے نہیں دیں گے، اللہ کی مدد سے تمام برے حالات ختم ہو چکے ہیں میرے شیخ۔ ترکس صاحب کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے نا عثمان صاحب۔ اس کے بعد ہم والدہ سلطانہ کو دیکھیں گے۔ کچھ منگول نوکر والدہ سلطانہ کے پاس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ والدہ سلطانہ ہم نعمان کی طرف سے آپ کے لیے خبر لائے ہیں، کمانڈر نعمان کو سمانگر کی موت کے بارے میں پتہ چل چکا ہے، کمانڈر نعمان سمانگر کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہے اور وہ محصولات میں بھی اضافہ کر رہا ہے، والدہ سلطانہ یا تو آپ کی زمین خون سے رنگ دی جائے گی۔ والدہ سلطانہ کہتی ہے کہ سمانگر کی موت کے بدلے میں محصولات کیوں دوں، جس نے سمانگر کو قتل کیا ہے تمہیں اس سے جا کے حساب لینا چاہیے۔ منگول کمانڈر کہتا ہے صرف عثمان نہیں والدہ سلطانہ، آپ بھی ضرور حساب دیں گی، آپ سے بھی اس کا بدلہ لیا جائے گا والدہ سلطانہ، کیونکہ سمانگر آپ کے ماتحت تھا۔ اس پر والدہ سلطانہ اپنے سپاہیوں کو کہتی ہے کہ سپاہیوں ان کو باہر نکال لو۔ آؤ جی اور والدہ سلطانہ کے باقی سپاہی منگول نوکروں پر تلواریں رکھ دیتے ہیں۔
تو منگول کمانڈر کہتا ہے کہ والدہ سلطانہ آج اگر تم نے میری بات نہ سنی تو بہت ہی برا ہوگا۔ والدہ سلطانہ اس کو جواب دیتی ہے کہ میں تمہاری بات ضرور سنوں گی، لیکن کل عثمان اور کل دوسرے قبیلوں کے سرداران یہاں پر موجود ہوں گے اور تم دیوان میں اپنی بات رکھ سکتے ہو۔ منگول کمانڈر کے وہاں جانے کے بعد والدہ سلطانہ آؤ جی کل یہاں سے تمام سردار آئیں گے، جیسے تم مسعود کو نہیں پکڑ سکے اس طرح یہاں پر گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اس پر بھائندر والدہ سلطانہ کو کہتا ہے والدہ سلطانہ اس سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ اس پہ والدہ سلطانہ کہتی ہے کہ عثمان کبھی بھی نائمان کی بات نہیں مانے گا بھائندر، عثمان کا یہ باغی والا چہرہ کل تمام سرداروں کے سامنے آ جائے گا اور عثمان کل اس جنگ میں اکیلا رہ جائے گا۔ اس پر بھائندر کہتا ہے کہ والدہ سلطانہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ہی بہتر جانتی ہو۔ والدہ سلطانہ آپ جانتی ہو وہ منگول ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ عثمان کو مارنے کے بعد منگول یہاں سے چپ چاپ پکڑ کے چلے جائیں گے؟ اس پہ والدہ سلطانہ غرور میں آ کر کہتی ہے تو اگر منگول یہاں پر آئیں گے تو مارے جائیں گے، وہ ہر حملے پر میرے محتاج ہوں گے۔ بھائندر تم دیکھو گے کہ میں ایک ایک کر کے تمام کائیوں کو تباہ کر دوں گی۔ میں آگ تیمور الججک کی شادی کروا کر آگ تیمور کو کائے کی سرداری پر بٹھا دوں گی۔ اس کے بعد ہم شیخ ادب علی کو دیکھیں گے جہاں پر علاء الدین اور برہان عثمان صاحب کے پاس آ جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ میرے بیٹوں مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا ہے۔ اس پر برہان کہتا ہے کہ الحمدللہ سلطان نے پیچھے ہمارے آؤجی کو بھیجا تھا لیکن ہم انہیں شکست دینے میں کامیاب رہے میرے سردار۔ اس پر عثمان صاحب پوچھتے ہیں کہ سلطان مسعود کا کیا ہوا؟ علاء الدین کہتا ہے کہ سلطان مسعود ایک محفوظ مقام پر ہے اور وہ قمر الابدال کے ساتھ ہے جناب، جیسے آپ نے کہا تھا ویسا ہی بالکل کر رہے ہیں، مسلسل اپنی جگہ کو تبدیل کرتے ہیں اور پیچھے کوئی نشان بھی نہیں چھوڑتے۔ اس پہ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اسمیان سلطانہ تو ایسے کام کر رہی ہے جیسے کہ وہ ہمارے بہت ہی قریب ہے۔ اس نے یہ مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ کیسے آؤجی کو سلطان کے پیچھے بھیج سکتی ہے۔ اس پر ترگس صاحب کہتے ہیں کہ جو اس نے میرے ساتھ کیا وہ کافی نہیں تھا کہ وہ اب اور آگے بڑھ رہی ہے، وہ اب تک ہمارے پیچھے منصوبہ بندی کر رہی ہے عثمان صاحب۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ وہ منصوبہ بندی کر سکتی ہے لیکن ہم سب سے بڑا منصوبہ بنانے والے ہوں گے۔ تو دوستوں یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔